بخارا سے ایک بزرگ شیخ جمال الدین اور ان کے ساتھی کاشغر آئے اور نادانستہ تغلق تیمور کی شکارگاہ سے ان کا گزر ہوا۔ محافظوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے اس قصور میں ان سب لوگوں کی مشقیں کسوا کر اپنے سامنے طلب کیا اور نہایت غصہ کی حالت میں ان سے پوچھا کہ تم کیوں ہماری زمین پر بغیر اجازت داخل ہوئے؟ شیخ نے جواب دیا، ہم اس ملک میں اجنبی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہ تھی کہ ہم ایسی زمین پر چل رہے ہیں جس پر چلنے کی ممانعت ہے۔ بادشاہ کو جب علم ہوا کہ یہ لوگ ایرانی ہیں تو اس نے کہا، ایرانی سے کتا بہتر ہے۔ شیخ نے کہا، سچ ہے، اگر دین برحق ہمارے پاس نہ ہوتا تو حقیقت میں ہم کتے سے بھی بدتر تھے۔ یہ سن کر تغلق حیران رہ گیا اور حکم دیا کہ جب ہم شکار سے واپس آئیں تو یہ ایرانی ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بادشاہ نے شیخ کو علیحدہ لے جا کر کہا، جو کچھ تم نے کہا تھا اس کو اب سمجھا۔ دین برحق سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہ سن کر شیخ نے اسلام کے احکامات اور ارکان کو ایسے جوش سے بیان کیا کہ تغلق کا دل جو پہلے پتھر تھا، شیخ کی باتوں سے تغلق موم کی طرح نرم پڑ گیا۔ شیخ نے حالت کفر کا ایسا محیب نقشہ کھینچا کہ بادشاہ کو اپنی غلطیوں سے اب تک بے بصیرت رہنے کا یقین ہو گیا، لیکن اس نے کہا، اگر اس وقت میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کروں گا تو پھر رعایا کو راست پر نہیں لا سکوں گا۔ جب میں اپنے باپ کے ملک اور تخت کا مالک بنوں تو تم اس وقت میرے پاس آنا۔ چغتائی سلطنت چھوٹی چھوٹی عملداریوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور برسوں بعد تغلق تیمور اس قابل ہوا کہ ان سب عملداریوں کو شامل کر کے دوبارہ چغتائی سلطنت بنا سکے۔ جب شیخ جمال الدین کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے رشید الدین سے کہا کہ تغلق تیمور ایک دن بڑا بادشاہ ہوگا، تم اس وقت اس کے پاس جانا، بادشاہ کو میرا سلام پہنچانا اور بے خوف و خطر بادشاہ کو یاد دلانا کہ اس نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا۔ چند سال کے بعد تغلق تیمور نے باپ کا تخت حاصل کر لیا تو ایک دن رشید الدین بادشاہ کے لشکر میں پہنچا کہ باپ کی وصیت پوری کرے، لیکن باوجود کوشش کے اس کو خان کے دربار میں پیش ہونے کی اجازت نہ ملی۔ آخرکار مجبور ہو کر اس نے یہ تدبیر کی کہ ایک دن صبح تغلق کے خیمہ کے قریب اذان شروع کی۔ تغلق کی جب نیند خراب ہوئی تو غصہ ہوا۔ اس نے رشید الدین کو اپنے سامنے بلوایا۔ رشید الدین آیا اور اپنے باپ کا پیغام اس کو سنایا۔ تغلق کو اپنے الفاظ کا خیال تھا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اپنی رعایا میں اسلام کی اشاعت کی۔ اس زمانہ میں ان تمام ملکوں کا مذہب اسلام ہو گیا جو چغتائی بن چنگیز خان کی نسل کے تسلط میں رہتے تھے۔